بہت بڑا بلند و بالا عظمت و کبریائی والا عظیم الشان ہے۔ میں اپنے رب کی ان نعمتوں پر اس کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں جنہیں اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ میں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور وہی صاحب فضل و عطا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور سب سے افضل و عادات و خصائل میں منفرد رسول ہیں۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل اور نیکیوں کی طرف سبقت لے جانے والے آپ کے صحابہ پر رحمتیں برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ حمد و صلاح کے بعد اللہ کے پسندیدہ و محبوب کام کرنے اور اس کے ناپسندیدہ و منع کردہ امور سے اجتناب کے ذریعے اس سے ڈرو، کیونکہ اس کا تقوی ہی اس زندگی کی ہر چیز کی اصلاح اور موت کے بعد اعلیٰ درجات و مراتب کے حصول کا سبب ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا۔ اور فرمایا یہی ہے وہ جنت جس کا وارث ہم صرف متقین کو بناتے ہیں۔ اے مسلمانوں، پاکیزہ شریعت نے اس دین اسلام کے تحفظ کے لیے اختلاف و فرقہ واریت سے روکا اور اتفاق و اتحاد کا پابند کیا ہے، جس پر اس زندگی کی بقا اور جنت کے حصول کا انحصار ہے، اور اسی سے معاشرہ انتشار، بگاڑ، بغاوت، فساد، خلل اور بد نظمی سے محفوظ رہ سکتا ہے، اور ہر قسم کے تصادم، ٹکراؤ اور باہمی عداوت و نفرت سے بچ سکتا ہے۔ اور اسی دین سے ہی مفادات و منافع اور عام خاص ہر قسم کے حقوق کی حمایت اور امن و استحکام اور عدل و انصاف کی بقا ہے۔ اور انہی وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے تمام اختلافات سے منع کرتے اور الفت و محبت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت محبت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور فرمایا نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں مدد نہ کرو۔ اور فرمایا مومن مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار معاون اور دوست ہیں۔ اور فرمایا یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، اور فرمایا نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کو مضبوط تھام لو، وہی تمہارا ولی اور مالک ہے۔ بس کیا ہی اچھا مالک اور کتنا ہی بہترین مددگار ہے۔ اور فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوط تھام لے تو بلا شبہ اسے راست دکھا دی گئی۔ اور موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسی عمارت کی مانند ہوتا ہے جس کا بعض کے لیے مضبوطی کا باعث ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا، بخاری و مسلم۔ اور نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کی باہمی دوستی، اتحاد اور شفقت کی مثال ایک بدن جیسی ہے، کیونکہ بدن میں جب کوئی ایک عضو درد کرتا ہو تو سارا بدن نیند نہ آنے اور بخار میں ایک اس کا شریک ہو جاتا ہے، بخاری و مسلم۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، مسلم شریف۔ باہمی اتحاد و اتفاق، تعاون، ہمدردی، اجتماعیت، حق کی پشت پناہی اور اختلاف و تفرقہ بازی سے دوری، لوگوں کا وسیع سہارا، معاشروں کی پناہ گاہ، سب کے لیے مقام امن، دین کی طاقت، دنیاوی مفادات کا تحفظ، گمراہ کن فتنوں سے بچاؤ اور دشمنوں کے مکر و فریب اور نقصانات سے عافیت و سلامتی کا ضامن ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح معاشرے کے رابطے مضبوطی اور باہمی مہربانی کا حکم دیا ہے، اسی طرح اس نے اختلافات، بد نظمی، قطع تعلقی، سازشوں، نشہ کی اور برائی کے دروازے کھولنے سے بھی منع کرتے ہوئے فرمایا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا، انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور فرمایا آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور فرمایا ان لوگوں کے مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ ہو گئے، اور ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، لہذا وہ نہ اس پر ظلم کرے، نہ اس کو ذلیل کرے، نہ اس سے جھوٹ بولے، نہ اس کو حقیر جانے۔ اسی طرح مسلمان کی سب چیزیں جیسے اس کا خون، مال اور عزت آبرو دوسرے مسلمانوں پر حرام ہے۔ اسے مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے روایت کیا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، پس وہ اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ہی اس پر ظلم ہونے دے۔ اس سے بخاری مسلم نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث روایت کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لہذا وہ اس کے ساتھ خیانت نہ کرے، اس سے جھوٹ نہ بولے اور نہ ہی اسے بے یارو مددگار چھوڑے۔ اسے ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے روایت کیا ہے۔ یہ سب رکاوٹ و ممانت ان حقوق کے ضائع کرنے سے ہے جن کا ضیاع مسلمانوں کی فرقہ وریت کا باعث ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مفید ترین وصیتیں جو باہمی تعاون، ہم آہنگی، اجتماعیت کے احکام اور فرقہ وریت، اختلافات اور ایک دوسرے کو رسوا کرنے سے منع کرنے پر مشتمل ہے، اور جن میں دین و دنیا کی سب بھلائیاں جمع ہیں، ان میں سے آپ کا وہ فرمان بھی ہے جس میں آپ نے اپنے صحابہ کے لیے ارشاد فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے اور امیر کی بات سننے ماننے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ وہ کوئی غلام ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ ان قریب بہت سے اختلافات دیکھے گا، تو تم میری اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، اس پر ڈٹے رہنا اور دانتوں سے مضبوط پکڑے رکھنا، اور دین میں نکالی گئی نئی نئی باتوں سے بچتے رہنا، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، اور ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ اس نے انہیں تمام فتنوں سے عمومی طور پر شدید تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا اور تم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص کر صرف انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں یعنی ہر اس موذی فتنے کے اسباب سے بچو جو تمہیں بھی عقاب الہی کا شکار بنا دے، اور جس طرح پاکیزہ شریعت نے عام فتنوں سے ان کے نقصانات کی وجہ سے منع کیا ہے، اسی طرح ان خاص فتنوں سے بھی روکا ہے جو صاحب فتنہ کے ساتھ ساتھ دوسرے عام لوگوں کے لیے بھی نقصان کا باعث ہوتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے ہر شخص کو جماعت سے الگ تھلگ ہونے سے منع کیا ہے، جیسا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے جماعت سے ایک بلشت بھی علیحدگی اختیار کی تو اس نے اسلام کا قلادہ اپنی گردن سے اتار پھینکا۔ ابو داؤد اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میری امت گمراہی پر کبھی بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی، لہذا جماعت سے جڑے رہنا، کیونکہ جماعت پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی دست شفقت ہے۔ طبرانی شریف۔ اور معاویہ رضی اللہ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے کہ آپ نے فرمایا جو شخص فوت ہوا اور وہ کسی امیر کی بیعت میں نہیں تھا تو وہ جہالت کی موت مرا۔ اسے طبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو منا میں 4 رکعت پڑھنے سے منع کر دیا، پھر وہ آپ کھڑے ہوئے اور 4 رکعتیں پڑھی تو انہیں کہا گیا آپ نے جس کام کو امیر المؤمنین کے لیے معیوب کہا پھر اسی کو آپ نے خود کیا ہے، تو انہوں نے کہا اختلاف انتہائی سنگین و برا ہے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔
اور جن چیزوں کا شکار ہونے سے اسلام نے متنبع کیا انہی میں سے ایک دنیاوی فطروں میں الجھ کر اخروی اعمال سے لاپرواہی اور ان کو فراموش کرنا ہے، جبکہ آخرت کے لیے عمل کرنا اور دین کی بالادستی، مسلمانوں کی حاجت روائی، انہیں بھیک کی ذلت سے نکال کر بھلائی کے سب راستوں پر خرچ کرنے کے قابل بنانے کے لیے ہر نافع و مفید عمل کے ذریعے دنیا اور اس کی آبادی کی اصلاح کرنا ہی حقیقی کامیابی و کامرانی ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لہذا دنیاوی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں غفلت میں ڈالے۔ اور فرمایا دنیا کی یہ زندگانی تو محض کھیل تماشا، البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، کاش یہ جانتے ہوتے۔ اور فرمایا ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے اور روز قیامت تمہیں تمہارے پورے بدلے دیے جائیں گے۔ بس جب شخص کو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا بلا شبہ وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیاوی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ اور حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر اس دنیا کے مال و دولت کے جمع کرنے پر لگ جانا دنیا دار کے لیے وبال جان، معاشرے کے لیے برا اور نقصان دہ ہوتا ہے، اور دوسروں پر ظلم و ستم اور ان کے اموال و حقوق پر زیادتی کے ذریعے جمع کی گئی دولت سے باہمی اختلافات پیدا ہوتے اور تعلقات کمزور پڑ جاتے ہیں۔ دنیاوی مال و دولت کے حصول کے لیے لالچ و عداوت پر مبنی مقابلہ بازی دلوں کے لیے کینے، بغض اور نفرت کا باعث ہوتی ہے۔ جیسا کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء احد کا جنازہ پڑھا اور پھر ممبر پر اس طرح چڑھے جس طرح کوئی زندوں اور مردوں کو رخصت کرتا ہے، اور فرمایا میں اس حوض پر تمہارا پیش رو ہوں گا جس کی چوڑائی اعلیٰ سے جحفہ کے درمیانی فاصلے کے بقدر ہے۔ مجھے اپنے بعد تمہارے مشرک ہو جانے کا ڈر نہیں، لیکن ڈر یہ ہے کہ تم دنیا کے لالچ میں آپس میں لڑنے لگ جاؤ اور پھر پہلے لوگوں کی طرح تباہ ہو جاؤ۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اور الفاظ مسلم کے ہیں۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ دنیا سرسبز و شاداب ہے اور اللہ تعالیٰ تم کو اس میں حاکم بنانے والا ہے، پھر دیکھے گا تم کیسے عمل کرتے ہو، لہذا تم دنیا اور عورتوں کے فتنے سے بچے رہنا۔ اس حدیث کو مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ اور اس دنیا نے اپنی لذت، خوبصورتی اور شہوات کے ذریعے بہت سے لوگوں کو دین الہی سے ہٹا دیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور کافروں کے لیے تو سخت عذاب کی خرابی ہے جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ اور اس امت کا سب سے پہلا اختلاف بھی خلیفہ راشد عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف منافقین کا خروج اور بغاوت ہی ہے، اور اس پر آمادہ کرنے اور ابھارنے والی ایک چیز تو دنیا کی محبت ہی ہے، جیسا کہ یہ حقیقت دلائل سے ثابت اور تاریخ میں درج ہے۔ اور دوسری وجہ دنیاوی مناصب کے حصول کا لالچ ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ انہیں پریشانی، ذلت، محرومی اور بغض کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا اور وہ ایک ایک کر کے سب گندی حالت پر تباہ و برباد ہو گئے، العیاذ باللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ان کی چاہتوں اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا۔ نبوی زمانے سے دور آج کے دور میں دنیا بہت سے لوگوں کے لیے فتنہ بن چکی ہے، کیونکہ اسی کے حصول کے لیے سب جھگڑے اور اسی کے فوائد کی خاطر بھائی چارے اور تعلقات قائم ہو رہے ہیں، اور اسی کے مفادات کے لیے اتفاق اور اسی کی وجہ سے جوڑ توڑ، قطع تعلقیاں اور سب
دشمنیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور یہی لوگوں کے معیار و حیثیت کا پیمانہ اور خواہشات کے اختلافات کا سبب ہے، اور محض اللہ تعالیٰ کے لیے الفت و محبت میں بہت کمی آ چکی ہے۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، آج کل لوگوں کا عام بھائی چارہ صرف دنیاوی بیس پر ہی رہ گیا ہے، لہذا ایسی محبت کرنے والوں کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں۔ اسے ابن جریر نے روایت کیا ہے۔ چنانچہ دنیاوی فتنوں کے شر سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان اس دنیا کو اسی حیثیت سے دیکھے جو اس کی ویلیو رب کے نزدیک ہے، کیونکہ وہ اسے خوب جانتا ہے، پھر اسی قدر سے دیکھے جو اس کے رسول علیہ السلام کے نزدیک ہے۔ جیسا کہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی وقعت اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور صحیح قرار دیا۔ اسی طرح مہاجرین میں سے اصحاب صفہ کی حالت زار اور ان کے زہد کو ذہن نشین رکھو، جیسا کہ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا کہ ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کے پاس چادر ہو، فقط تہ بند ہوتا یا رات کو اوڑھنے کا کپڑا جنہیں یہ لوگ اپنی گردنوں سے باندھ لیتے۔ یہ کپڑے کسی کی آدھی پنڈلی تک آتے اور کسی کے ٹخنوں تک، اور یہ حضرات شرمگاہ برہنہ ہونے کے خوف سے ان کپڑوں کو اپنے ہاتھوں سے سمیٹ لیتے تھے۔ بخاری شریف۔ اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، میں غریب و خستہ حال مہاجرین کی جماعت میں جا بیٹھا، ان میں بعض کی آڑ میں برہنگی کے سبب چھپتا تھا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمارے درمیان آ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فقراء مہاجرین کی جماعت، تمہارے لیے قیامت کے دن نور کامل کی بشارت ہے، تو تم لوگ جنت میں مالداروں سے آدھا دن پہلے داخل ہوگے اور اس کی مقدار 500 سال ہوگی۔ اسے ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا اور الفاظ ابو داؤد کے ہیں۔ اور اے مسلمانوں کی جماعت، ان کی جہود کی بدولت ہی آج تم پر دنیاوی نعمتوں کی بھرمار ہے، لہذا تم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اور دنیاوی زندگی سے کنارہ کشی، لڑائی جھگڑے سے بچاؤ کا سبب ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دنیا سے بے رغبتی رکھو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز رہو، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ اسے ابن باجہ نے سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا ہے۔ نووی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ اور زہد سے مراد حرام چیز سے کنارہ کشی اور اس کا چھوڑنا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہو اس پر قناعت کرنا، آخرت کے لیے عمل کرنا، دنیا پر جھکنا نہ ہی اس پر مطمئن ہونا، جو لوگوں کے پاس ہو اس کے طمع سے اپنے نفس کو بنا کرنا، اور جو اللہ نے کسی کو عطا کیا ہو اس پر حسد سے باز رہنا ہے۔ اے مسلمانوں، معاشرے کی حفاظت و اصلاح، مضبوطی و طاقت اور اس کے فتنوں کے طوفانوں کے سامنے ڈٹے رہنے، دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنانے اور ہر شریر کے فساد کو دور کرنے کا دار و مدار سلف صالحین کے منہج کے مطابق حکمرانوں کی خیر خواہی اور ہمیشہ نصیحت کرنے پر ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان، نیکی و تقوی پر ایک دوسرے کا تعاون کرو کی مراد ہمیشہ سچ ثابت ہوتی رہے۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ پسند کرتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اس کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور جسے اللہ تعالیٰ تمہارا حاکم بنائے اس کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ اسے مسلم نے ابو ہریرہ کی حدیث سے روایت کیا ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ، ایمان والو، اللہ رسول اور تم میں سے اختیار والوں کی فرما برداری کرو، پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لٹاؤ، اگر اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر تمہارا ایمان ہے۔
یہ بہت بہتر اور باعتبار انجام بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ جب بھی اختلاف ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کی عدالت میں اپنا فیصلہ لے جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے لیے قرآن عظیم کو بابرکت اس کی آیات و ذکر حکیم کو نفع بخش بنائے اور ہمیں سید المرسلین کے طریقے اور درست بات سے فیضیاب فرمائے. اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے تمہارے تمام مسلمانوں کے لیے تمام گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے بخش طلب کرتا ہوں. تم بھی اسی سے بخش طلب کرو، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. زبردست، غالب، با حکمت، با کمال حکمت والے، انتہائی بردبار و مہربان اللہ کے لیے تمام تعریفیں. میں اپنے رب کی ان نعمتوں پر اس کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں جنہیں اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور وہی علی العظیم ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور وہ رسول ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے راہ راست کو روشن کیا. اے اللہ اپنے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آل اور ان صحابہ پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما جو آپ کی راہ راست کے پیروکار ہیں. حمد و ثنا کے بعد جلوت و خلوت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور تقوی ہی موجودہ نعمتوں کی حفاظت اور آئندہ غائب کی ضمانت ہے. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ، ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے. اور جو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تابع داری کرے گا اس نے بڑی مراد پا لیا. مسلمانوں، اسلام نے جن چیزوں سے احتیاط کرنے کا کہا ہے انہیں میں سے زبان کی غلطیاں اور تباہ کاریاں بھی ہیں، اور یقیناً وہ بھی بول اور تحریر ہی ہے جس سے اتحاد پارا پارا ہوئے شیرازے بکھرے، دشمنیاں بڑی، خواہشات زیادہ ہو کر راہ راست سے بھٹک گئی اور اختلافات بڑھ گئے. جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ اچھی بات کہے یا چپ رہے. اسے شیخان نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بیان کیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی فتنوں سے آگاہ کیا تو آپ نے اکثر بار فرمایا کہ بلا شبہ جھوٹی اور باطل بات ہی ہلاکت و بربادی کا باعث ہے. تو آپ نے فرمایا ان فتنوں کے بارے میں زبان چلانا تلوار کے وار سے بھی زیادہ سنگین ہے. اور فرمایا ان فتنوں کے بارے میں زبان چلانا ایسے ہوگا جیسے تلوار چلانا ہے. اسے ابو داؤد نے ابو ہریرہ کی حدیث سے روایت کیا ہے. لہذا اللہ کے بندو، امت پر رحم، دین کی حفاظت، فتنے کو بجھانے، عبادات کی بجا آوری اور محرمات سے اجتناب کے ساتھ مولا کے تقرب کے ذریعے امن و استحکام اور خوشحالی کی نعمت کو ہمیشہ برقرار رکھو. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ، پس انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہے جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر اور خوف میں امن و امان دیا. اے مسلمان، بے شک اللہ اور اس کے رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے عوض 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اے اللہ اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح رحمتیں، برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل اولاد پر رحمتیں، برکتیں نازل فرمائی. یا اللہ تمام صحابہ سے راضی ہو جا اور بالخصوص خلفائے راشدین ہدایت یافتہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، اور اسی طرح باقی صحابہ سے بھی راضی ہو جا. اللہ ان تمام پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما اور ان کے متبعین پر اور قیامت تک نیکی میں ان کے پیروکاروں پر رحمتیں، برکتیں نازل فرما. یا اللہ صحابہ اور تابعین سے راضی ہو جا. یا اللہ ان کے ساتھ ساتھ اپنے فضل و احسان سے ہم سے بھی راضی ہو جا. اے ارحم الراحمین، اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما، قیامت تک ان کو غلبہ عطا فرما. اے ارحم الراحمین، اپنی رحمت کے فضل بدلے عوض طفیل اسلام کے دشمنوں کے پروپیگنڈوں کو، سازشوں کو ناکام بنا. یا اللہ ان کے سازشوں اور پروپیگنڈوں کو اسلام کے خلاف جو کر رہے ہیں ان کو باطل کر، ان کو تباہ برباد
برباد کر، جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ بے شک اے اللہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یا اللہ بدعت کو ذلیل و رسوا کر دے، جو تیرے دین کے مخالف ہے، اور جو شریعت تو نے نازل کی، جو اپنے پیغمبر پر نازل فرمائی، جس کو اپنے مخلوق کے لیے تو نے پسند کیا، وہ بدعت اس کے برخلاف ہے۔ یا اللہ جو بدعات دین کے خلاف ہے اس کو ذلیل و رسوا ہمیشہ کے لیے۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر گامزن رہنے والا بنا دے۔ یا اللہ اپنی ملاقات تک اپنے نبی پر ہمیشگی کرنے والا اور اس کی اتباع کرنے والا ہمیں بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما، اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی پریشانیاں ختم فرما۔ یا اللہ مقروضوں کے قرض ادا فرما، سب مسلمانوں کے قرض دور فرما۔ یا اللہ ہمارے اور سب مسلمانوں کے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے ارحم الراحمین۔ یا اللہ اپنے دین کتاب کی مدد فرما، اپنے نبی کی مدد نصرت فرما۔ یا قوی یا متین آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یا اللہ ہمارے فوت شدگان کی اور تمام مسلمانوں کے فوت شدگان کی بخشش فرما اپنی رحمت کے ساتھ، اے ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو ابلیس اور اس کی اولاد کے شر فتنے سے محفوظ فرما۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے نفسوں کے شروں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم پر رحمت کی بارش نازل فرما۔ یا اللہ ہم پر رحمت کی بارش نازل فرما۔ یا اللہ ہم آپ کی مخلوق ہیں۔ یا اللہ تیری رحمت سے ہم بے نیاز نہیں ہیں، ہم محتاج ہیں، ہمیں رحمت کی بارش عطا فرما۔ یا اللہ خادم الحرمین شریفین کو اپنی پسندیدہ اور محبت کے کام کی توفیق عطا فرما، ان کے کام اپنی رضا میں ان کو توفیق دے آپ کی رضا کے کام کرنے کی۔ اے اللہ اس کے ولی عہد کو بھی اپنی پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کاموں کی توفیق عطا فرما جو اسلام اور اہل اسلام کی بھلائی کے لیے ہوں۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما ہر شریر کے شر سے۔ یا اللہ سعودی عرب کو ہر شر اور مکروہ سے یا رب العالمین حفاظت فرما۔ یا اللہ شریروں کے شر سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما، کافروں کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سے ہماری نیکیوں کو دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، عذاب نار سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر ثابت قدم کر حق کو ہمارے سامنے واضح کر دے، اور گناہ کو بھی ہم پر واضح کر اور اس سے بچا۔ اللہ ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، جنت کے قریب کرنے والے اعمال کی توفیق مانگتے ہیں۔ اللہ کے بندو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، العظیم جلیل کا ذکر کرو، شکر کرو۔ اللہ کے ذکر سب سے بڑھ کر جو تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب آگاہ ہے۔